بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 144 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب الطلاق کا الجملۃ الرابعہ، اور انشاءاللہ آج ہم وَكَذَلِكَ عِنْدَ مالک رحمہ اللہ سے پڑھیں گے۔ تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 143 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے سب سے پہلے یائسہ اور کمسن باندی کی عدت کا حکم بیان کیا تھا کہ ایسی باندی جو حیض سے مایوس ہو چکی ہو یا کمسن باندی چھوٹی عمر کی باندی، اگر ان کو طلاق ہو جائے تو پھر ان کی عدت کا شمار کیسے کیا جائے گا۔ تو تفصیل کے ساتھ ہم نے یہ مسئلہ دیکھا تھا۔ چونکہ اس میں فقہا کا اختلاف تھا تو علماء کا اختلاف ہم نے تفصیلاً دیکھ لیا تھا۔ ایسے ہی فقہا کے دلائل بھی ہم نے پچھلے سبق میں تفصیلاً اس مسئلے سے متعلق دیکھ لیے تھے۔ اور پھر ایسے ہی دوسرا مسئلہ پچھلے سبق میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ دخول سے قبل عورت کی عدت کا حکم کیا ہے، یعنی ایسی عورت جس کے ساتھ ہم بستری نہ کی گئی ہو اور اسے طلاق دے دی گئی ہو، تو ایسی عورت عدت کیسے گزارے گی۔ تو اس بات میں فقہا کا اتفاق تھا کہ ایسی عورت عدت نہیں گزارے گی، لیکن صورت مسئلہ ایک ایسا تھا کہ جس میں اختلاف تھا کہ اگر طلاق دینے کے بعد دوبارہ اس نے رجوع کر لیا، تو رجوع کرنے کے بعد دوبارہ طلاق دے دی، تو آیا اب وہ دوبارہ نئے سرے سے عدت گزارے گی یا پرانی عدت پر اکتفا کرتے ہوئے آگے ایام شمار کرے گی۔ اس میں فقہا کا اختلاف تھا، تفصیلاً ہم نے اختلاف دیکھا تھا اور آخر میں اختلاف کا سبب جاننے کی کوشش کی تھی۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھیں گے، اور مختصر تشریح میں امام مالک رحمہ اللہ کا ایک مزید قول بھی ہم دیکھیں گے۔ پیچھے اختلاف کے سبب جب ہم پڑھ رہے تھے اس میں امام مالک رحمہ اللہ کا ہم نے مسلک دیکھا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی طلاق واقع ہوگی وہ پہلی طلاق کی عدت کو منہدم کر دے گی، ختم کر دے گی، نئے سرے سے دوبارہ اس کو عدت گزارنا پڑے گی۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کا ایک اور بھی قول ہے، وہ آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے۔ ایسے ہی آج کے سبق میں باندی عورت عدت کے دوران وہ آزاد ہو گئی تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ آیا وہ پھر آزاد عورت کی عدت کی طرف لوٹ جائے گی یا باندی ہونے کے حساب سے ہی اپنی عدت کو پورا کرے گی؟ یہ مسئلہ ہم آج کے سبق میں دیکھیں گے۔ چونکہ اس میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے تو اختلاف کی وضاحت بھی کی جائے گی، اور پھر آخر میں اختلاف کا سبب جاننے کی بھی کوشش کی جائے گی۔ اس طریقے سے آج کے سبق میں ہمارا جو باب اول کی فصل اول کی 2 اقسام بنائی تھی مصنف نے، تو 2 اقسام میں سے پہلی قسم جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ تو دیکھیے گا آج کی ہماری عبارت ہے وَكَذَلِكَ عِنْدَ مالک رحمہ اللہ۔ اسی طریقے سے امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک رجعت المعسر بالنفقۃ تقف صحتها عنده علی الانفاق، کہ جو تنگ دست شوہر ہے، معسر یعنی کہ تنگ دست شوہر ہے، اس کا رجوع کرنا نفقے کے ساتھ یہ موقوف ہے، تقف موقوف ہے صحتها، اس کی صحت پر، یعنی اس کی جو صحت ہے رجوع کی وہ موقوف ہوگی عندہ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک علی الانفاق، انفاق پر، یعنی انفاق پر رجوع کی جو صحت ہے وہ منحصر ہوگی۔ فَإِنْ أَنْفَقَ صِحَةَ الرَّجْعَةِ، اگر وہ رجوع کرنے کے بعد دوبارہ اس بیوی پر خرچ کرے گا تو اس کا رجوع کرنا صحیح ہو جائے گا۔ وَحَدَمَتِ الْعِدَّةُ، اور جو حدت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، صورت مسئلہ یوں بنے گی کہ ایک غیر مدخول بہا عورت تھی، اس کو طلاق دے دی۔ طلاق دینے کے بعد طلاق کیوں دی؟ اس لیے طلاق دی کہ شوہر تنگ دست تھا، وہ اس کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، تو طلاق دے دی۔ لیکن پھر شوہر نے رجوع کر لیا، اس کا رجوع جو ہے اب وہ موقوف ہوگا انفاق پر۔ اگر وہ خرچ کر سکتا ہوا یا اس کے پاس اتنا مال و دولت آ گیا کہ وہ اپنی بیوی کا خرچہ پورا کر سکتے ہیں، تو پھر اس کا رجوع کرنا صحیح ہو جائے گا، اور جو اس کی عدت تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، جو عدت وہ گزار رہی تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ اب اگر اس کو دوبارہ طلاق ہوگی تو یہ دوبارہ نئے سرے سے عدت گزارے گی۔ وَإِن لَّمْ يُنْفِقْ،
اور اگر وہ ابھی بھی خرچ نہ کرتا ہوا اس پر، یا اس کے پاس اتنے اخراجات نہیں تھے کہ وہ اس کے ضروریات کو پورا کر سکے، تو بقیت علی عدتها الاولی، تو پھر یہ عورت پہلی جو عدت ہے اس پر ہی باقی رہے گی. یعنی اگر اب اس کو دوبارہ طلاق دے دی تو پہلی عدت کے جتنے ایام گزر گئے تھے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر باقی ایام اب شمار کر لے گی. ٹھیک ہے، تھوڑا سا فرق ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے یہ کہا تھا کہ جیسے ہی طلاق ہوگی اور رجوع ہوگا، رجوع پہلی عدت کو ختم کر دے گا. لیکن یہاں پر امام مالک رحمہ اللہ نے بتایا کہ اگر نفقہ کی وجہ سے تنگ دست شوہر نے طلاق دی تھی اور وہ رجوع کر رہا ہے تو اس کا رجوع جو موقوف ہوگا خرچے پر ہی. اگر وہ خرچہ دے سکتا ہوا تو اس کا رجوع ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہے، اور اگر وہ نہ دے سکتا ہوا تو پھر رجوع ٹھیک نہیں ہوگا، پھر پہلی ہی عدت اس کی برقرار رہے گی، پھر عدت جو ہے وہ منہدم نہیں ہوگی. وَإِذَا تَزَوَّجَتْ ثَانِيًا فِي الْعِدَّةِ فَعَنْ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ روایتان، اور جب دوسری شادی کر لی عدت کے دوران ہی، تو امام مالک رحمہ اللہ سے اس کے بارے میں دو روایتیں منقول ہیں. یعنی وہ عورت تھی جس کو غیر مدخول بہا تھی، اس کو طلاق ہوئی تھی، تو اس نے عدت کے دوران ہی کسی اور سے شادی کر لی. تو اب امام مالک رحمہ اللہ سے دو روایتیں منقول ہیں. احداہما، پہلی روایت تداخل العدتین، دونوں عدتیں شامل کرے گی، یعنی دونوں عدتوں کو باہم ملا دے گی، کہ دونوں عدتوں کو وہ آپس میں اکٹھا کر لے گی. اور ایک والاخری، دوسری روایت نفی اس کی نفی کے بارے میں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ دونوں عدتوں کو اکٹھا نہیں کرے گی. فوجہ الاولی، جو پہلی صورت ہے، پہلی روایت جو منقول ہے تداخل العدتین، یعنی دونوں عدتوں کو شمار کرے گی، تو اس کی وجہ اعتبار براءت الرحمی، کہ رحم کے برات کا اعتبار کرنا ہے. یعنی پہلی جو روایت گزری ہے یہ تداخل العدتین والی، اس کی وجہ سے برات رحم کا اعتبار کرنا. تو دونوں جب دونوں کا اعتبار کریں گے تو پھر برات رحم کا اعتبار ہو جائے گا. لأن ذلك حاصل مع التداخل، کیونکہ دونوں کو اکٹھا کرنے کی صورت میں یہ مقصود حاصل ہو جاتا ہے. یعنی برات رحم کا جو مقصود ہے وہ دونوں عدتوں کو اکٹھا کرنے سے حاصل ہو جاتا ہے. یعنی کہ صورت مسئلہ یہ ہے کہ شوہر نے پہلے طلاق دی، رجوع کر لیا، تنگ دست ہونے کی وجہ سے پہلا رجوع ختم نہیں ہوا، پھر طلاق دے دی، تو اب دو عدتیں بن گئی نا اس کی. تو پہلی روایت یہ ہے کہ دونوں عدتوں کو وہ شامل کرے گی، اور جو عدت گزارنے کا مقصود ہے وہ برات رحم، وہ دونوں صورتوں میں حاصل ہو جائے گا. ووجہ ثانی، اور دوسری صورت میں جو اس کی نفی کرتے ہیں کہ دوسری عدت کو نہیں ملائے گی، کون العدت عبادت، وہ پھر دوسری صورت میں جو عدت گزارے گی اس کو عبادت شمار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دونوں صورتوں کی وجہ بھی ہو گئی. یعنی جو دوسری روایت کی وجہ مدت کی عبادت ہے، اس کو عبادت وہ قرار دے رہے ہیں. فواجب ان تتعدد بتعدد الوطی الذی له حرمتا، تو تعدد وطی سے تعدد عدت واجب ہو گیا. ٹھیک ہے، فواجب واجب ہو گیا ان تتعدد تعدد عدت بتعدد الوطی، وطی کے تعدد کی وجہ سے. یعنی وطی دوبارہ ہوئی ہے تو اس لیے جو عدت ہے وہ بھی دوبارہ ہوگی. الذی لہ حرمت، اس لیے وہ اس کے لیے حرام ہو جائے گی. وَإِذَا عَتَقَتِ الْأَمَةُ، یہاں سے ایک نیا مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر باندھی تھی، اس کو طلاق ہوئی تھی اور عدت کے دوران وہ آزاد ہوگی تو پھر کیا حکم ہے. وَإِذَا عَتَقَتِ الْأَمَةُ، اور جب باندھی جو ہے وہ آزاد ہوگی، فی عدت طلاق، طلاق کی عدت میں، مزت اعلیٰ عدت الامت عند مالکن، امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک وہ باندھی کی عدت ہی پورا کرے گی، یعنی اسی کے مطابق وہ عمل کرتی رہے گی اور 2 حیض اپنے پورے کر لے گی. ولم تنتقل الی عدت الحرتی، اور آزاد عورت کی عدت کی طرف وہ منتقل نہیں ہوگی، یعنی اسی عدت پہ چلے گی باندھی والی پہ، اگرچہ وہ اب آزاد ہی کیوں نہ ہو گئی ہو. وقال ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں تنتقل فی طلاق الرجعی دون البائن، اگر طلاق رجعی ہوئی ہے تو پھر تو وہ منتقل ہو جائے گی، یعنی پھر وہ آزاد عورت کی عدت کی طرف منتقل ہو جائے گی. لیکن اگر بائن طلاق ہوئی ہے تو بائن طلاق میں پھر وہ منتقل نہیں ہوگی. تیسرا قول، وقال الشافعی، امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں تنتقل فی الوجہین معا، دونوں صورتوں میں ہی وہ منتقل ہو جائے گی، یعنی چاہے طلاق رجعی ہو چاہے طلاق بائن ہو، وہ منتقل ہو جائے گی. لیکن امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ آزاد عورت کی عدت کی طرف منتقل ہی نہیں ہوگی. یہ 3 قول ہو گئے، یہ یاد رکھنے ہیں آپ نے. آگے دیکھیں،
وسبب الخلافی، اسی اختلاف کا سبب کیا ہے، یعنی امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جو الگ الگ اقوال ہیں، ان کا آپس میں اختلاف ہے، اسی اختلاف کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ حل العدۃ من احکام زوجیت یا من احکام انفصالیہ، کہ جو عدت ہے اس میں جو زوجیت کے احکام ہیں یا جدائی کے احکام ہیں، یعنی جب عدت گزار رہی ہوتی ہے تو اس میں زوجیت کے احکام لاگو ہو رہے ہوتے ہیں یا جدائی کے احکام لاگو ہو رہے ہوتے ہیں، یہ اختلاف کا سبب ہے۔ فمن قال من احکام زوجیت، وہ فقہا جو کہتے ہیں زوجیت کے احکام چل رہے ہوتے ہیں، تو قال وہ کہتے ہیں لا تنتقل عدتها، اس کی عدت منتقل نہیں ہوگی، یعنی جس عدت باندھی تھی تو باندھی ہی رہے گی، باندھی کی عدت ہی پوری کرے گی، جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا تھا۔ ومن قال من احکام انفصال زوجیتی، اور وہ فقہا کہتے ہیں جو کہ زوجیت کی جدائی کے احکام چل رہے ہوتے ہیں، تو قال وہ کہتے ہیں تنتقل، منتقل ہو جائے گی عدت، کما لو اعتقت وہی زوجۃ ثم طلقت، جیسا کہ اگر اسے آزاد کر دیا گیا، وہی زوجۃ، اس حال میں کہ وہ بیوی تھی، ثم طلقت، پھر اس کو طلاق دے دی گئی، تو جیسے اس مسئلے میں وہ منتقل ہو جاتی ہے، تو ایسے ہی یہ باندھی اور آزاد ہونے کی صورت میں عدت کے دوران بھی اس کی عدت منتقل ہو جائے گی۔ وَأَمَّا مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْبَائِنِ وَالرَّجْعِ، اور وہ فقہا جیسا کہ امام ابو حنیفہ تھے جنہوں نے بائن اور رجی کے درمیان فرق کیا ہے، تو فَبَيِّنٌ، یہ بات واضح ہے، صحیح کیا انہوں نے۔ وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجِعَ فِيهِ شِبْهٌ مِّنْ أَحْكَامِ الْعِصْمَةِ، کیونکہ رجی جو طلاق ہوتی ہے اس میں نکاح کے احکام کا شبہ بھی باقی رہتا ہے، کیونکہ اس میں ابھی نکاح کے احکامات چل رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے وَلِذَلِكَ وَقَعَ فِي الْمِيرَاثِ، یہی وجہ ہے کہ احکام کے نکاح کے احکام چل رہے ہوتے ہیں، تو میراث میں بھی وہ جاری ہو جاتا ہے بالاتفاق، اذا مات، جب شوہر مر جائے، یعنی اگر عورت عدت گزار رہی ہے طلاق رجی کی اور شوہر کی وفات ہوگی تو عورت کو اس میں سے میراث میں سے حصہ ملے گا، وہی فی عدتی من طلاق رجی، جبکہ وہ عورت طلاق رجی کی عدت میں ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے میراث حصہ کیوں ملے گا؟ اس لیے ملے گا کیونکہ بھئی طلاق رجی میں جو نکاح کے حکام ہوتے ہیں وہ ابھی لاگو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے جو امام ابو حنیفہ نے فرق کیا ہے طلاق بائن اور طلاق رجی کا، وہ اپنی جگہ برقرار رہے گا، وہ ٹھیک کیا ہے، یہ مصنف کہہ رہے ہیں، وہ فبینٌ، یہ واضح ہے۔ وَإِنَّهَا تَنْتَقِلُ إِلَىٰ عِدَّةِ الْمَوْتِ، پھر یہ عدت وفات میں منتقل ہو جائے گی، ٹھیک ہے، جب وہ طلاق رجی کی عدت گزار رہی ہے اور شوہر کی وفات ہوگی تو وَإِنَّهَا تَنْتَقِلُ إِلَىٰ عِدَّةِ الْمَوْتِ، وہ موت کی عدت کی طرف منتقل ہو جائے گی اور پھر وہ طلاق رجی کی عدت کو چھوڑ دے گی۔ تو کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ نکاح کے احکامات ابھی موجود ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ مسئلہ تھا اختلافی، اور اس اختلاف کا سبب بھی ہم نے دیکھ لیا ہے کہ جن کے نزدیک احکام زوجیت ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عدت منتقل نہیں ہوگی، جن کے نزدیک جدائی کے احکامات ہوتے ہیں ان کے نزدیک منتقل ہو جائے گی، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے طلاق رجی کے بارے میں جو کہا ہے وہ صحیح کہا، کیونکہ طلاق رجی میں ابھی نکاح کے احکامات موجود ہوتے ہیں۔ آگے دیکھیں، فہذا هو القسم الاول، یہ جتنی ساری بات ہم نے پڑھی ہے یہ باب اول کی قسم اول ہے، من قسم النظر فی العدتی، پہلی جو قسم تھی عدت کے بارے میں اس کی طرف، یعنی دو اقسام میں سے پہلی قسم ہماری جو عدت کے بارے میں تھی وہ پوری ہوگی، انشاءاللہ اب آگے دوسری قسم شروع ہوگی ہماری۔ تو سبق کا خلاصہ نکلا کہ سبق میں ہم نے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھ لی ہے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے امام مالک رحمہ اللہ کا ایک مزید قول دیکھا ہے کہ اگر عورت مرتن دست ہو اور وہ طلاق دے دے تو اور رجوع کرے تو اس کی رجوع جو ہے وہ نفقہ پر موقوف ہوگا، اگر وہ نفقہ دے سکتا ہوا تو عدت منہدم ہو جائے گی۔ ایسے ہی ایک اور مسئلہ کہ باندھی عورت عدت میں آزاد ہو گئی، یعنی عدت گزار رہی تھی طلاق کی اور طلاق کی عدت کے دوران اس کو آزادی مل گئی، تو کیا اب اس کی عدت منتقل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس میں فقہاء کرام کا اختلاف تھا، اختلاف کی ہم نے تفصیل کے ساتھ وضاحت کر لی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، ان تینوں فقہاء کرام کا اختلاف تھا۔ پھر سبق کے آخر میں ہم نے اختلاف کا سبب بھی جانا کہ وہ فقہاء جن کے نزدیک طلاق میں عدت کے نکاح کے احکام ہوتے ہیں تو ان کے نزدیک منتقل نہیں ہوگی، اور جن کے نزدیک ہوتے ہیں ان کے نزدیک منتقل ہو جائے گی۔ بہرحال امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو فرق بیان کیا ہے طلاق بائن اور طلاق رجی میں وہ صحیح کیا ہے، مصنف نے بھی تعریف کی ہے۔
تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر گفتگو کی جائے تو وہی سوال کے مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں۔ ایسے ہی یائسہ اور کم سن باندی کی عدت کا حکم بیان کریں، اس میں فقہا کے اقوال کیا ہیں، تفصیل کے ساتھ یہ سوال ہم نے دیکھ لیا تھا پچھلے سبق میں بھی، اور ایسے ہی دخول سے قبل عورت کی عدت کا حکم کیا ہے یہ بھی ہم نے پچھلے سبق میں دیکھ لیا ہے۔ تو آج کے اس سبق میں ہم نے ان دونوں سوالات سے متعلق کچھ چیزوں کی وضاحت کی ہے۔ تو اگلے سبق نمبر 145 میں انشاءاللہ اسی ترتیب سے ہم آگے چلیں گے۔ کتاب الطلاق کا الجملۃ الرابعہ اور وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، یعنی دوسری قسم اگلے سبق میں ہم شروع کر دیں گے۔ آج تک ہماری پہلی قسم مکمل ہو گئی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں، والسلام۔